میں نہیں جانتی کہ میں اوور سینسٹیو ہوں یا آپ اسے کیسے اگنور کر لیتے ہیں۔ کیا یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ سب بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ آئے روز بلکہ ایک دن میں بے شمار واقعات، اور کئی تو ایسے واقعات جو ایون شماریات کا بھی حصہ نہیں بنتے۔ مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، یونی، اکیڈمی، کوئی ایسا ادارہ بچا نہیں کہ جہاں بچیوں کی عزت و عصمت تار تار نہ ہوتی ہو، بلکہ بچیاں کیا بچے بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اور واقعات صرف اگر مسجد مدرسہ کے حوالے سے ہوں تو پھر بھی خبروں میں جگہ پا لیتے ہیں، لیکن جو اسکول، کالج یا اکیڈمیز وغیرہ کے ہوں تو وہ خبر کم اور وضاحتی بیان زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ کچھ ٹائم پہلے کا واقعہ، لاہور پرنسپل نے مبینہ طور پر 9ویں جماعت کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ علم کا رشتہ ظلم کا رشتہ بن گیا۔ پرنسپل نے شاگردہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور اس کے بعد بھی نہ جانے کتنے واقعات تو ہوئے، بلکہ ہو رہے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ کئی واقعات تو ایون سامنے آنے کے بعد بھی بدنامی کے ڈر سے دبا دیے جاتے ہیں، اور کئی اداروں کے عدم تعاون کی وجہ سے کہ متاثرین کے حصے میں آخر کیا آتا ہے؟ کیا کوئی انصاف ہوتا ہے؟ مجرم نشان عبرت بنتا ہے کہ کسی کو کوئی نصیحت ہو؟ شعبہ تعلیم میں یہ بڑھتے ہوئے واقعات الارم ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جا چکا ہے۔ پرنسپل باپ کے مرتبے سے بھی اونچا مقام، روحانی باپ جب درندہ بن جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سکول کی نہیں، سکول سسٹم کی خرابی ہے۔ جب تک حدود اللہ، محرم غیر محرم، اس کی پہچان اور رعایت، پھر محرم کا میسر نہ ہونا اور غیر محرم کے ساتھ خلوت جب تعلیم میں آ جائے تو وہ تعلیم نہیں رہتی۔ اس میں قصور محرم رشتوں کا بھی ہے۔ باپ کہاں تھا؟ بھائی یا ماں یا کوئی تو ساتھ ہوتا اگر باہر بھیجنا ہی تھا۔ غیر محرم پر اتنا اعتبار آخر کیوں؟ بیٹی کو ڈیفنس کیوں نہ سکھایا؟ اگر باہر بھیجنا ہی تھا تو ساتھ کیوں کوئی نہیں تھا؟ یا فیمیل ٹیوشن سینٹر ہی نہیں لاہور جیسے شہر میں؟ ایسی مجبوری ہے، گھر میں کوئی میسر نہیں، باہر بھی کوئی خاتون میسر نہیں، اور مرد کے پاس بھی بھیجنا ہے اور وہ بھی اکیلا، اور باقی سب جو ہوا۔ اب اس کے بعد بھی کیا ہم سراپا احتجاج نہیں بن سکتے؟ کیا ہم مجرم کو عبرتناک سزا نہیں دلوا سکتے؟ ادارے کہاں ہیں؟ عوام اپنے حق کے لیے، اس مسلمہ کی عزت کے لیے متحد کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہر ایک کو علیحدہ اس کو نشانہ بنایا جائے، پھر سبق آئے گا، پھر بیدار ہوں گے؟ خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے کیوں نہیں بناتے؟ ایسے واقعات شب و روز ہو رہے ہیں اور امت خواب غفلت میں، حالانکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ سب کو تڑپ اٹھنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں، ہماری قانونی کتاب قرآن بس بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ہے، یا دوسرے گھر رخصت کرنے کے لیے، یا اگلے جہاں رخصت کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی یا میت کی روانگی، بس اسی وقت قرآن یاد آتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں بیٹی کے لیے اللہ نے صرف ایک نہیں، کئی محرم، کئی محافظ مقرر کیے، مگر اب قحط رجال ہے، کیا کریں؟ نہ حفاظت کے لیے ساتھ ہیں اور نہ ایون عدالت کے لیے۔ کم از کم مجرم کو سزا دلوانے کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش ہی نہ آئیں۔ پڑھانا بھی ہم نے باہر ہے، بھیجنا بھی ہم نے مردوں کے پاس ہے، اور دینی بھی ہم نے خلوت ہے۔ نہ محرم کی معیت، نہ شریعت کی اہمیت، سے تو بہتر تھا پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اوور سینسٹیو ہوں